السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1045۔ کسی زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے وہ بھی بڑے بڑے عالم ہوتے تھے۔ محمود غزنوی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس نے 50 جلدیں لکھی تھی کتابوں کی، حالانکہ بادشاہ تھا اور بہت ہی کاموں کے اندر لگا رہتا تھا۔ تو اسے 10 مسئلوں میں شک رہتا تھا، اشتباہ۔ 10 مسئلے تھے، 10 مسئلوں کے اندر اسے شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے۔ اس میں سے 3 میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ حدیث میں پڑھتا تھا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ نبیوں کے جانشین ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اسے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ کام تو ہم کرتے ہیں، بھئی جہاد میں ہم جاتے ہیں، ہم جو ہے خرچہ کرتے ہیں، دوسروں کا مقابلہ ہم کرتے ہیں، دین کے پھیلانے کی محنتیں ہم کرتے ہیں، اور یہ علماء کیسے وارث بن گئے؟ ایک دل میں کھٹک تھی اس کے۔ دوسری کھٹک یہ تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں۔ اس کے باپ کا نام سبکتگین تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ بھی اس کا باپ کوئی اور ہے، تو وہ ہمیشہ شک میں رہتا تھا کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور تیسری بات یہ اس کے دل میں کھٹک تھی کہ اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ، میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں تو مجھے دنیا میں ہی بتا دے، تاکہ میں اپنا اگر جنتی نہیں ہوں تو اور محنت کروں، جنتی ہوں تو ذرا مجھے خوشی ہو۔ یہ 3 باتوں کا میں خالی 10 میں سے یہ 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں، اور 7 کا میں وعدہ نہیں کرتا، بعد میں دیکھیں گے کبھی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو مال کے ساتھ بھی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مال رکاوٹ بنے، وہ تو بادشاہ تھا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو یہ بادشاہ نکلا اپنے شہر میں، سردی کی راتیں تھی، اور ایک کباب بنانے والا کباب بنا رہا تھا۔ تو یہ بادشاہ بھی جا کر دور کھڑا رہا، دیکھتا رہا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ سردی کی راتیں میں ویسی بھی رات میں لوگ کبھی دودھ پیتے ہیں، کبھی کباب کھاتے ہیں، کبھی یہ عادت ہے لوگوں کی۔ ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا، وہ کتاب لیے ہوئے ہے اور وہ کباب والے کے پاس جاتا ہے۔ وہاں جو روشنی ہوتی ہے، وہ کباب جو ہے پکاتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو کتاب دیکھتا ہے تھوڑی دیر، پھر دور اندھیرے میں چلا جاتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، پھر وہ روشنی میں کتاب یاد کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے منظر دیکھا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ شاید اس کے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے قاصد سے یا وزیر سے کہا کہ یہ شاہی جو لالٹین ہے، شاہی جو مشعل ہے، شاہی قندیل ہے، شاہی چراغ ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ دے دو اس کو، تاکہ یہ جائے اس میں تیل بھرے، اس میں اپنا پڑتا رہے۔ اب اس کو جو دی شاہی قندیل، شاہی چراغ، شاہی مشعل، یہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ نوجوان وہ لے کے چل دیا، اور لے کر چل کر سیدھا ہی اپنے گھر گیا، مدرسے چلا گیا۔ رات کو محمود غزنوی جو سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے ایک نبیوں کے وارث کی مدد کی، اس پر اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ تینوں شک جو اس کے دل میں تھے ایک ہی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کر دیے۔ سبکتگین کے بیٹے، اس کا شک دور ہو گیا کہ میں پکا سبکتگین کا بیٹا ہوں۔ اور علماء نبیوں کے وارث سے تو حضور نے خود نے کہا کہ علماء نبیوں کے جانشین ہیں، اور اللہ نے تیری مغفرت کر دی، مطلب کہ تیری جنت پکی ہو گئی۔ یہ قصہ میں نے 2 باتوں کی وجہ سے سنایا ہے۔ ایک تو یہ کہ علماء کی قدر کیجئے، عالم جو ہوتا ہے نبی کا جانشین ہوتا ہے، پیسہ ہو اس کے پاس یا نہ ہو، لیکن عالم ہے، قرآن اس کے سینے میں ہے،
اور اس کے دل و دماغ میں اسلام بیٹھا ہوا ہے، وہ عالم، اس کی قدر کیجیے آپ۔ دوسرا کہ آپ جو ہے اگر اللہ نے مال بہت دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، آپ بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ان اشعار میں ایک اشارہ میں نے کیا ہے، اللہ کے ہو جاؤ۔ دو نصیحتیں خالی یاد رکھنا، ہم سب ایک، نمبر ایک، ہم سب کی منزل اللہ ہے، اور ہم سب کے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، یونس مسلمان ہو گیا، حدیث شریف میں آتا ہے۔ آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کو بھی جواب دیں گے۔ یہ حدیث کے حوالے سارے میں دے چکا ہوں، اس لیے دھیان سے پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا اس کا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔